علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 سے 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظوں کو توڑ توڑ کر پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تلاوت سے پڑھیں گے، روانی سے پڑھیں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ اب روانی سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء. اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، ہم سب کو بخش دیجئے، ہمارے اختیار میں دعا کے سوا کچھ نہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. لقد البتہ بے شک کانا ہے لکم تمہارے لیے فی میں رسول اللہ اللہ کے رسول اسوۃ نمونہ. اسوہ کہتے ہیں انسان کی وہ حالت جس میں وہ دوسرے کا متبع ہوتا ہے، خواہ اچھی حالت ہو یا بری، سرور بخش ہو یا تکلیف دہ. تو اسوہ اس کا روٹ الف سین واو ہے. کوئی شخص جسے دیکھ کر تسلی ہو، غم میں ڈھارس بندھے، تو اسوہ نمونہ ماڈل. حسنتن اچھا بہترین، اسوتن حسنہ مرکب توصیفی. لی واسطے من جو کانا ہے یرجو رجا یرجو باب نصر ینصرو امید رکھتا ہے، اللہ اللہ والیوم الآخر اور آخرت کا دن. واو اور ذکر اس نے ذکر کیا اللہ اللہ کا کثیرہ کثرت سے. ذکر یذکر باب نصر ینصر. واو اور لما جب رآ دیکھا المؤمنون ایمان والوں نے الاحزاب حزب کی جمع گروہ لشکر. قالوا انہوں نے کہا ھذا یہ ما جو وعدہ کیا نہ ہم سے اللہ اللہ. واو اور رسولہ اس کا رسول. واو اور صدق سچ کہا اللہ اللہ نے. واو اور رسولہ اس کے رسول نے. واو اور ما نہیں زیادہ اس نے بڑھایا ہم ان کو الا مگر ایمانن ایمان. واو اور تسلیما تسلیم دیکھیں تفعیل کے وزن پہ ہے. تفعیل تسلیم، تسلیم میں سپردگی میں. من سے المؤمنین ایمان والے. رجال کچھ لوگ مرد. صدقو انہوں نے سچ کر دکھایا. ما جو عاہدو انہوں نے عہد کیا. معاہدہ یہ باب مفاعلہ ہے. عاہدہ یعاہدو. اللہ اللہ سے علی پر ہی اس کے. پس منہم ان میں سے من جو قضا اس نے پوری کی نحبہ اپنی نظر. قضا یقضی قضا پورا کرنا ادا کرنا. قضا حاجتہ اس نے ضرورت کو پورا کیا. قضا وطرہ وہ اپنی مراد کو پہنچا.
قضى الصلاة نماز کو اس نے ادا کیا، تو یہاں پہ ہے قضا نحبہ، اس نے اپنی نظر کو پورا کیا۔ نحب نظر، منت عہد، واو اور منہم ان میں سے، من جو، ینتظر انتظار کر رہا ہے، انتظر ینتظر انتظار، یہ باب افتعال ہے۔ انتظر ینتظر انتظار، انتظر لا تنتظر، انتظر فعل امر، لا تنتظر فعل نہیں، منتظر اسم فاعل انتظار کرنے والا، اور منتظر اسم مفعول جس کا انتظار کیا جائے۔ انتظر فعل ماضی معروف اور ینتظر فعل مضارع معروف، اور انتظر ماضی مجہول، ینتظر مضارع مجہول۔ واو اور ما نہیں، بدلو انہوں نے تبدیل کیا، تبدیلا تبدیل کرنا، تبدیل مصدر ہے اور یہی باب کا نام ہے۔ یہ باب تفعیل ہے، تبدیل تفعیل کے وزن پہ، اور بدلا بدلا بدلو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، تو بدلا فعل ماضی معروف اور یبدلو مضارع معروف، تبدیل اس کا مصدر ہے، بدلا یہ ماضی مجہول اور یبدلو مضارع مجہول، مبدلن اس کرائٹیریا کو یاد کر لیں، مفعلن کے وزن پہ، مبدلن اسم فاعل اور مبدلن اسم مفعول مفعلن کے وزن پہ، اور بدل فعل امر، لا تبدل فعل نہیں۔ لی تاکہ یجزی جزا دے اللہ اللہ الصادقین سچوں کو، بھی ساتھ صدقہم ان کے سچ کے، واو اور یعذبا، پھر دیکھیں عذبا یعذب تعذیب، یہ پھر باب تفعیل ہے، باب تفعیل، عذبا یعذب تعذیب، عذب یعذب معذب عذاب دینے والا اسم فاعل، اور معذب جس کو عذاب دیا گیا اسم مفعول، عذب تو عذاب دے فعل امر، لا تعذب تو عذاب نہ دے، تو یہ فعل نہیں۔ وَيُعَذِّبَ اور عذاب دے المنافقین منافقین کو، ان اگر شاء وہ چاہے، او یا یتوبہ وہ مہربان ہو، علی پر ہم ان کے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفور معاف کرنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ واو اور رد اس نے لوٹایا، رد یردو باب ناصر ینصرو لوٹایا، اللہ اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفر یکفروا باب ناصر ینصرو، اور یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، بھی ساتھ غیظ غصہ ہم ان کا، لم نہیں، ینالو انہوں نے پایا، تو یہ مضارع نفی جہد بلم، ینالونا تھا تو لم نے نون کو گرا دیا، اور ماضی منفی کے معنی میں لم لے آیا، تو انہوں نے نہیں پایا، نئی لون سے، یہ باب سامیہ یسمعو ہے۔ خیرہ خیر، واو اور کفا کافی ہو گیا، کفایتن مصدر ہے، وہ چیز جو ضرورت پوری کرے، کافی ہو جائے اور اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہ رہے، تو کفا کافی ہو گیا، اللہ اللہ المؤمنین ایمان والوں کو، القتال جنگ میں، واو اور کانا ہے، اللہ اللہ قوی یہ صفت مشبہ ہے، قوی طاقتور، عزیزہ زبردست، غلبے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پہ، عزیز نہایت زبردست۔ واو اور انزل اس نے اتارا، اب دیکھیں انزل ینزل انزال یہ باب افعال ہے، انزل اس نے اتارا،
نازلہ ہوتا تو وہ اترا، وہ فعل لازم تھا، اور انزلہ یہ باب افعال جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے، اس نے اتارا، تو انزلہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، اس کا مضارع ینزلو، اور مصدر انزال انزلہ ماضی مجہول، اور مضارع مجہول ینزلو منزلن، اس میں فاعل اترنے والا، اور اس میں مفعول منزلن، انزل لا تنزل۔ اب دیکھیں ایک کرائٹیریا آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ افعل یفعل افعال، افعل یفعل، مفعل مفعل، افعل تفعل، تو یہ باب افعال کی صرف صغیر ہے، تو یہی کرائٹیریا چلے گا۔ انزلہ اس نے اتارا، الذین ان لوگوں کو، ظاہروا انہوں نے پشت پناہی کی، ظاہروا۔ اب دیکھیں ظاہر یظاہر مظاہرہ، یہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ، تو ظاہروا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے مدد کی، انہوں نے پشت پناہی کی، تو اب اس کی صرف صغیر دیکھ لیتے ہیں۔ ظاہرہ ماضی معروف، یظاہر مضارع معروف، ظوہر ماضی مجہول، یظاہر مضارع مجہول، مظاہر اس میں فاعل، اور مظاہر اس میں مفعول، ظاہر فعل امر، لا تظاہر فعل نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب مفاعلہ کا مصدر دو طریقے سے ہوتا ہے، مفاعلہ اور فعال، جیسے مجاہدہ اور جہاد، یہاں پہ مظاہرہ اور ظہار دونوں طریقوں سے آ سکتا ہے۔ تو اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ کس وزن پہ یہ آیا ہے، فاعل یفاعل، مفاعلۃ یا فعال مصدر ہے، فوعل یفاعل، مفاعل مفاعل، فاعل لا تفاعل، امر اور نہیں۔ ظاہروا انہوں نے مدد کی، ہم ان کی، من سے اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من سے سیاسی قلعے، اصل لفظ قلعہ ہے، سیسہ کی جمع سیسہ، سیسہ کی جمع سیاسی، قلعے کو، گڑھی کو، گائے کے سینگ کو سیسہ کہا جاتا ہے، تو سیاسی قلعے، ہم ان کے، صاد یا صاد اس کا روٹ ہے۔ ہر وہ چیز جس سے حفاظت کی جا سکے، واو اور قذف اس نے ڈالا، قذف یقذف باب ضرب یضرب، قذف قذف کہتے ہیں تیر کو دور پھینکنا یا صرف دور پھینکنا، بلدۃ قذیفہ دور دراز کے شہر کو کہا جاتا ہے۔ کلام پاک میں یقذفون من کل جانب کہ وہ دور سے پھینکے جاتے ہیں، ہر طرف سے پھینکے جاتے ہیں، اور ایک اور جگہ فقذفیہ فی الیم، اس بچے کو سمندر میں اقذفی پھینک دے، حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قذف اس نے ڈالا، فی میں قلوبہم ان کے دل، الرعب رعب، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے، قتل یقتلو باب نصر ینصرو، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، قتل یقتلو سے، قاتل اس میں فاعل، مقتول اس میں مفعول، تو تقتلون تم قتل کر رہے تھے، واو اور تأسرون اسیر سے، اسر اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اسرن اس کا مصدر ہے، باب ضرب یضرب، اسر یا اسیرو تأسرون، جمع پھر جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، اسرن قید میں باندھنا، تم قیدی بنا رہے تھے، فریقاً ایک گروہ کو،
واو اور اوروسا اس نے وارث بنایا. ایراس یہ باب افعال ہے، باب افعال. اوروسا یورثو، ایراس. اوروسا اس نے وارث بنایا کم تم کو، اردہم ان کی زمین کا، واو اور دیارہم ان کے گھر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فعل اور فاعل اوروسا اس نے وارث بنایا تو فعل اور فاعل ہے، کم جو ہے مفعول ہے. اب اردہم ان کی زمین، یہ اردہ کی جو زبر ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے یہ دوسرا مفعول ثانی ہے. پہلے اس نے وارث بنایا، فعل اور فاعل ہو گیا. کم تم کو مفعول اول، اردہم مفعول ثانی، واو اور دیارہم ان کے گھروں کو مفعول ثالث ہے، تیسرا مفعول. واموالہم اور ان کے مالوں کو مفعول رابع ہے. وَأَرْضًا اور اس زمین کو لم نہیں تطعو تم نے پامال کیا. وَطِئَ یطعو وطئًا مصدر ہے، تطعو تم نے پامال کیا، تم نے روندا ہا اس کو. واو اور کانا ہے اللہ اللہ، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیرہ قدرت والا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 سے تشریح. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ بہترین رول ماڈل ہیں. آپ ایک روپ میں آپ کے کئی نمونے ہیں. ایک بیوی کا بھی آپ نے بن کر دکھایا اور بیک وقت کئی بیویوں کے ساتھ آپ نے بہترین حسن معاشرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن لیول پر زندگی گزاری. حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے آپ بلند آواز میں روئے. جب آپ کو قم فانذر کا آرڈر کیا گیا تو آپ 23 سال کمر بستہ رہے. ہر تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر حسین ہو گیا. آپ بہترین لیڈر، بہترین کمانڈر ان چیف بنے، بہترین نبی، بہترین رسول. آپ کا کیریکٹر ہر جگہ یونیک ہے، مثالی ہے. ہر جنگ کئی سبق ہمیں سکھا گئی، فتح کے آداب بھی بتا دیے گئے. فتح مکہ میں آپ کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ کیسا تھا یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ جب فتح ملے، کامیابی ملے تو اس وقت ایک انسان کا رویہ کیسا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. اب اس وہم میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی آئے تو میری پریشانیاں دیکھ کر تسلی پکڑ لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے. مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی ہنڈریڈز میں آپ کا نام پہلے نمبر پہ رکھا کہ آپ نے دنیا میں آ کر انقلاب پیدا کر دیا، لوگوں کے دلوں کو، ذہنوں کو فتح کیا. اور صحابہ کرام آپ کی ایک ایک ادا پہ مر مٹے. 40 سے زائد مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا.
آپ بہترین شوہر، بہترین باپ، بہترین سسر، بہترین داماد، بہترین کمانڈر ان چیف، سپہ سالار، بہترین جج، بہترین معلم، بہترین مربی، بہترین مزکی، بہترین مبلغ، بہترین امام، بہترین خطیب آپ بنے۔ آپ نے انسانیت کی بھرپور خدمت کی۔ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر ہے، اور اللہ کرے کہ عمل کی شکل میں بھی نظر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے امتیو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، آپ کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جاؤ کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو آپ نے حکم دیا وہ کر گزرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ تو آپ بہترین رول ماڈل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھائے، دو تصویریں دکھائیں، ایک اندھیرے کی تصویر، ایک اجالے کی تصویر۔ اللہ نے کلام پاک میں دو طرح کے کیریکٹر سکھائے، ایک صراط مستقیم کے راہی حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ تو غزوہ احزاب میں ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راستہ وہ روشن راستہ ہے کہ جو بھی اس پہ چلے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں یقینی کامیابی ہے۔ تو کچھ سنتیں آپ کی مائکرو ہیں، چھوٹی سنتیں، اور کچھ میکرو ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی سنتیں اے انسان تو اپنی زندگی میں لے کر آ۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے کہ جب آپ واش روم جاتے تو پہلے کون سا پاؤں رکھتے اور جب واپس آتے تو پہلے کون سا پاؤں رکھتے۔ صحابہ کرام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ کیا، لیکن یہ بڑی بڑی سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر جہاد کا وقت آئے، جنگ کا وقت آئے تو کیسے کمانڈر ان چیف بننا ہے بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ عمل کون کرے گا؟ جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہوگا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو پھر کیریکٹر دیکھیں کہ یہ وہ صراط مستقیم پر کے راہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ جنہوں نے آپ سے سیکھا، قالوا، وہ کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا۔ فصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ ہر امتحان درجے بلند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور مشکلات میں ایمان کا لیول شوٹ اپ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو پش کرتی ہیں۔ تو یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ غزوہ احزاب میں یہ آیت پرسونیفائی بن کر سامنے آئی۔ تو فرمایا کہ امتحانات تو آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آزمائے نہیں جائیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اس پر اترنا کتنا مشکل ہے۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اس واقعے نے ان میں کسی بھی شے کا اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا، کہ یہ آزمائش کا وقت تھا اور ان کا ایمان
اور ان کی سپردگی بڑھتی چلی گئی۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھا، استقامت دیکھی، ثابت قدمی دیکھی، تو مومنین کا صبر بھی بڑھ گیا، ان کا ایمان بھی بڑھ گیا، ان کی استقامت بھی بڑھ گئی۔ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، رجال، کچھ لوگ، صدقوا، انہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پس ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب گردنیں کٹوائیں گے، کب انہیں موقع ملے گا۔ ہر پل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی تلاش میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہ جاں دی ہوئی اسی کی تھی، کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ جب پڑھا تو اس یقین کے ساتھ کہ اب نہ اپنی جان کچھ ہے، نہ زندگیاں کچھ ہیں، نہ آسائشیں، نہ مال و دولت، نہ گھر بار، اب جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ کر گزرنا ہے۔ حضرت انس بن نضر کے بارے میں ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تو غزوہ احد میں آئے، ان کو سعد بن معاذ ملے اور پوچھا، اے انس کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں احد کے پار، اور ایسی جرأت سے لڑے، شہید ہو گئے، 80 زخم ان کے وجود پہ پائے گئے، اور ان کی لاش کی شناخت پوروں سے ہوئی۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا اور اپنی زندگی میں شامل کیا۔ کہا کچھ تو وہ ہیں جو شہید ہو چکے، اور کچھ گردنیں کٹوانے کے منتظر ہیں، اور ان کے عزم میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے کہ وہ امتحان پہ پورے اترے، سچائی نکھر کر ان کے سامنے آ گئی۔ لا ریب فی، ان کے وجود میں سرایت کر گیا کہ جو رب نے کہہ دیا وہ صحیح اور برحق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے۔ اور فرمایا کہ شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کاٹنے سے انسان کو ہوتی ہے، جتنا درد ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ شہید تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو دوبارہ بھیجا جائے، اور پھر اس کو شہادت کی لذت ملے، اور پھر وہ رب کا دیدار کرے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو سزا دے، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے، یا چاہے تو توبہ قبول کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے نامراد لوٹا دیا، غصے کے ساتھ وہ پلٹ گئے۔ غزوہ احزاب میں جب آئے، مسلمانوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور غصے کے ساتھ پلٹ گئے۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی فائدہ نہ پایا۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، بغیر جنگ کے جیت گئے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور یقیناً اللہ بڑی طاقت والا، سب پہ غالب ہے۔ عمرو بن عبد ود کے بارے میں ہے، وہ بہت بڑا پہلوان اور شاہ سوار تھا، 90 سال اس کی عمر تھی، اور 1000 سواروں پہ وہ بھاری تھا، کوئی اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا تھا۔ تو جب یہ آیا اور ایک ہی بار میں گھوڑے کو بھگاتے ہوئے خندق کو پار کر لیا، اور آ کر کہا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، تو حضرت
علی سامنے آئے تو عبد ود کہنے لگا کہ میرے آگے کوئی نہیں ٹک سکا، اور اس نے حیرت سے کہکا لگایا کہ ایک شخص میرے مقابلے میں آئے گا جبکہ میں 1000 سواروں پہ بھاری ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اے علی، آپ 3 خواہشات کا اظہار کریں، ایک میں ضرور قبول کروں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا ایمان لے آؤ، تو اس نے انکار کر دیا۔ کہا واپس چلے جاؤ، تو اس نے اس کا بھی انکار کیا اور کہا آؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت علی مقابلے کو آئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو گیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو، مِن صَيَاصِيهِمْ، ظَاهَرُوهُم جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، مِن صَيَاصِيهِمْ ان کے قلعوں سے، ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا، فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، تو اب ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے۔ یہ بنو قریظہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابل آنے والا لشکر 1000 کا تھا، پھر غزوہ احد میں 3000 کا لشکر تھا۔ اب تعداد زیادہ تھی اور سامان بھی، اور تمام قبائل عرب اور یہود کی اتحادی طاقت بھی تھی۔ تو جب آپ کو اطلاع ملی تو سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک پہ آیا وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی آپ کی مدد کی، اور یہ بہت خوبصورت کلمہ ہے کہ غم کے وقت کا کلمہ ہے۔ غزوہ بنو قریظہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ میں واپس پہنچے ہی تھے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اگرچہ آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے ہیں مگر فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں کھولے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کریں اور میں آپ سے آگے وہیں جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کرنے کے لیے ایک منادی بھیج دیا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لوگوں کو سنایا اور پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔ تو صحابہ کرام فوراً تیار ہو گئے، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں عصر کا وقت آیا تو کچھ نے نماز عصر ادا نہیں کی اور کچھ نے کر لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس اختلاف عمل کی خبر دی گئی تو آپ نے کسی کو ملامت نہیں فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور اجتہاد پر عمل کرنے میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ بنو قریظہ سے جہاد کے لیے نکلنے کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا۔ آپ اور صحابہ کرام کے آنے کی خبر سن کر یہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ قلعے میں بند ہو گئے۔ اسلامی لشکر نے اس کا قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ کا سردار کعب، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ کر، جس نے آپ کا پیکٹ توڑ کر احزاب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے حالات کی نزاکت بیان کرتے ہوئے 3 صورتیں عمل کی پیش کیں۔ پہلی بات اس نے کہا اسلام قبول کر لو، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں اور تورات میں ان کی پیشین گوئی موجود ہے، کہا تمہارے اہل و عیال بھی اور مال محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنی اولاد اور عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔
تیسری صورت یہ ہے کہ ہفتے کے دن ہم مسلمانوں پہ اچانک حملہ کریں گے، کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یوم السبت میں قتال حرام ہے، اس لیے بے فکر ہوں گے اور ہم اچانک حملہ کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کعب کی یہ تقریر سن کر لوگوں نے جواب دیا کہ نہ تو ہم مسلمان ہوں گے، نہ ہی اپنے بچوں کو قتل کریں گے، اور نہ ہی ہم یوم السبت کو ان پر حملہ کریں گے۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا آپ جو فیصلہ فرمائیں ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے سردار سعد بن معاذ ہیں، اس کا فیصلہ میں ان کے سپرد کرتا ہوں۔ اس پر سب لوگ راضی ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کو واقعہ خندق میں تیر کا شدید زخم پہنچا تھا۔ آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے مسجد کے احاطہ میں ایک خیمہ لگوا کر اس میں ٹھہرا دیا۔ آپ کے فرمان کے مطابق بنو قریظہ کا قیدیوں کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا کہ ان میں سے جو جنگ کرنے والے ہوں گے جوان، ان کو قتل کر دیا جائے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ جنگی قیدیوں کا معاملہ کیا جائے، اور کہا کہ یہ ان کی کتاب کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلہ کر دیا، یہی بدعہدی کی سزا تھی اور یہی فیصلہ نافذ کیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت سعد بن معاذ کے زخم سے خون بہہ پڑا، اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ آئندہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہوگا، اور دوسرا بنو قریظہ کی غداری کی سزا ان کو مل جائے تو اللہ مجھے واپس لے لینا۔ تو اللہ نے ان کے ذریعے یہ فیصلہ دلوا دیا۔ تو اس کے بعد حضرت زبیر بن باتا، انہی لوگوں میں سے زبیر بن باتا بھی تھے، جن کو قتل کرنا تجویز ہوا تھا، ان میں سے بعض مسلمان ہو جانے کی وجہ سے آزاد کر دیے گئے۔ عطیہ کرزی انہی میں سے تھے۔ انہی میں زبیر بن باتا بھی تھے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے ان کو آزاد کرا دیا، کیونکہ ان پر زمانہ جاہلیت میں انہوں نے احسان کیا تھا حضرت ثابت پہ، تو آج اس کا وہ بدلہ دینا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس زبیر بن باتا کی رہائی کا حکم حاصل کر کے ان کے پاس گئے اور کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ آپ کے احسان کا بدلہ چکا دوں جو آپ نے جنگ بعاث میں مجھ پر کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ میں زندہ رہ گیا اور میرے اہل و عیال نہ رہے تو میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اہل و عیال کی بھی جاں بخشی کر دی جائے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں بغیر مال کے کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مال میں سے بھی کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اب جب سب ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ سرداران ابن ابی الحقیق اور کعب بن قریظہ، عمرو بن قریظہ، ان کا کیا ہوگا؟ تو کہا وہ قتل کر دیے گئے۔ تو فرمایا ان کے بغیر، تو وہ کہنے لگے کہ میں ان کے بغیر جی کر کیا کروں گا، مجھے بھی قتل کر ڈالو۔ حضرت سعد بن معاذ، ان کے بارے میں ہے کہ جب غزوہ خندق کے دونوں طرفوں سے تیر اندازی اور پتھراؤ کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت حضرت سعد بن معاذ بنی حارثہ کے قلعے میں جہاں عورتوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا اپنی والدہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت اس قلعے میں تھی اور عورتوں کو پردے کے احکام اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی زیرہ پہنے ہوئے ہیں جس میں ان کے ہاتھ نکل رہے ہیں۔ ان کی والدہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ جاؤ جلدی کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ ان کے لیے کوئی بڑی زیرہ ہوتی تو بہتر تھا، مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کا خطرہ ہے جو زیرہ سے نکلے ہوئے ہیں۔
والدہ نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ لشکر میں پہنچے تو ان کو تیر لگا جس سے ان کی رگ کٹ گئی۔ اس وقت حضرت سعد نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہونا مقدر ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیے، کیونکہ اس سے زیادہ میری کوئی تمنا نہیں کہ میں اس قوم سے مقاتلہ کروں جنہوں نے آپ کو ایذائیں پہنچائیں، وطن سے نکالا اور آپ کی تکذیب کی، اور اگر آئندہ آپ کے علم میں یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا تو مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے، مگر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک کہ بنی قریظہ سے ان کی غداری کا انتقام لے کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس واقعہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات بھر ان کو خندق کی دیکھ بھال کرنا پڑتی تھی۔ اگر کسی وقت آرام کے لیے لیٹے بھی تو ذرا کسی طرف سے شور کی آواز آئی تو آپ اسلحہ باندھ کر میدان میں جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ ذرا آرام کرنے کے لیے تشریف لائے اور کوئی آواز سنی تو فوراً باہر تشریف لے گئے۔ آپ اشجع الناس، سب سے زیادہ لوگوں میں سے بہادر تھے۔ پھر آرام کے لیے ذرا کمر لگائی اور پھر کوئی آواز سنی تو باہر تشریف لے گئے۔ تو یہ غزوہ بنی قریظہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہوا۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، 700 مرد قتل کیے گئے اور ان کی عورتیں، بچے اور بوڑھے قیدی بنائے گئے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اس نے تم کو ان کی زمین کا وارث بنایا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسا علاقہ بھی دیا، اس زمین کا بھی تمہیں وارث بنایا جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے، یعنی روم، ایران اور شام فتح ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم نجنا مما نخاف یا حفیظ الالطاف، یا رب العالمین ہمیں ہر اس چیز سے بچا لیجئے جس سے ہمیں ڈر معلوم ہو، اے لطف و کرم کی دھن میں لگے رہنے والے۔ یا رب العالمین اس وقت کی اس پڑھنے کی برکت سے اللہ ہم سب کی دنیا آخرت کامیاب کر دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے، اس وائرس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔